السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. جاگو لاہور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب ہستی مسکراتی خوبصورت سی صبح کے ساتھ میں ہوں منیبہ آصف, اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے. جناب نیا دن کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں, بلکہ کر چکے ہیں کیونکہ سورج نکل چکا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آج کا دن آپ کا بڑا اچھا گزرے گا, بلکہ پروڈکٹیو بھی گزرے گا. تو جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا, ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب اپنی چیزوں کو ویلیوبل بنائیں, لیکن میں کہتی ہوں کہ جناب اپنے آپ کو ویلیوبل بنانا ہے آپ نے. اور ایک شخص اب کیسے ویلیوبل بن سکتا ہے, آج اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ آج کے دور میں پیسے کو ایک ڈرائیونگ فورس سمجھا جاتا ہے کہ ہر چیز شاید پیسے سے ہی خریدی جا سکتی ہے, لیکن سچ تو یہ ہے کہ عزت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی ہے. لوگوں کی نظر میں ہماری قدر و منزلت کیا ہے, اسے کبھی بھی پیسے سے بڑھایا نہیں جا سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں اندر کچھ نمایاں خوبیاں پیدا کرنی پڑتی ہیں, اور وہ خوبیاں ہی ہمیں دوسروں کی نظر میں قیمتی بناتی ہے, ایکسپینسو بناتی ہے. اور یہ سچ ہے کہ خوبیوں والا جو انسان ہے نا, وہ ایک عام انسان سے کئی گنا بہتر ہوتا ہے. اور اسلام کا مقصد بھی ہمیں خوبیوں والا مومن بنانا ہے. بہرحال خود کی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے نا خوبیوں اور خصوصیات کے بارے میں باری باری آج ہم نے بات کرنی ہے کہ آپ کو اپنے متعلق شعور ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے جذبات کا, خیالات کا, اپنی ضرورتوں کا, ترجیحات کا پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ اپنے متعلق شعور آپ کو اس قابل بنائے گا کہ آپ دوسروں کو بھی سمجھ سکیں گے. اور جب آپ دوسروں کو بہتر طریقے سے سمجھنا شروع کریں گے تو آپ ان کے ساتھ بہتر طریقے سے چل سکیں گے. یہ چیز ان کی نظر میں آپ کی قدر مزید بڑھائے گی. دوسری چیز کہ اپنے جو مقاصد ہیں نا اسے واضح رکھیں. ایسا کریں کہ تو آپ ہر وقت کسی نہ کسی پروڈکٹیو کام میں ضرور مصروف رہیں گے, اور جب دوسرے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کی قدر کریں گے, کیونکہ کام کرنے والا انسان ایک فارغ بیٹھے انسان سے کہیں گنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. تیسری بات یہ کہ مسلسل سیکھتے رہیں. یوں سمجھ لیں کہ اچھی چیزیں سیکھنا, ان کے متعلق علم لینا آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے. آپ کوئی بھی موقع آپ کو ملے, آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے. جب آپ کے پاس علم زیادہ ہوگا نا تو آپ کے پاس لوگوں کے سوالات کے, ان کے مسئلوں کے انتہائی مناسب جواب ہوں گے, اور آپ دوسروں کو اپنی عقل سے راہ دکھا سکیں گے, انہیں روشنی دے سکیں گے. تو اس طرح بھی دوسرے آپ کی قدر ضرور کریں گے. چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ جناب مختلف قسم کے سکلز ہمیں سیکھنے چاہیے, جن میں کمیونیکیٹ کرنا, کہ آپ نے کس طرح اچھے طریقے سے کون کون سے الفاظ یوز کر کے آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. آپ کے اندر لیڈنگ پوٹینشل ہونا چاہیے. ضرورت پڑنے پر آپ دوسروں کو مسئلے سے نکالنے کا آپ کو ہنر آنا چاہیے. پرابلم سالونگ ہونا چاہیے, نہ کہ پرابلمٹک نیچر آپ کی ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ یہ چیزیں شامل ہیں, اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ میں ان بنیادی چیزوں میں ماہر ہیں تو آپ کی قدر اپنے آپ بڑھ جائے گی. پانچویں چیز کہ اپنی باؤنڈریز جو ہے نا وہ طے کریں. یعنی اگر آپ روزمرہ کے امور اگر کر رہے ہیں تو اس کو ایک طریقے سے لے کر چلیں, جیسے اپنی کمٹمنٹس پر کمپرومائز نہ کریں, ہر چیز کو وقت پر کریں. کسی سے اگر آپ نے ملاقات کرنی ہو تو عین اس وقت پر پہنچے, اور اگر کوئی وقت کی پابندی نہیں کر رہا نا تو آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے, تو اس سے تھوڑا بہت ناراض ہونا بنتا ہے. انہیں بتانا یہ بنتا ہے کہ ہمارا وقت ہمارے لیے بہت ضروری ہے, یا اس سے اپنا تعلق جو ہے تھوڑا سا محدود کر لیا. ایک دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا اگر وہ لیٹ ہو گیا یا وقت کی پابندی نہیں کر رہا, لیکن اگر وہ ہیبیچول ہے اور آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے تو وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ چیزیں کرنا بھی نا آپ کی قدر بڑھاتی ہیں. مطلب آپ اپنی چیزوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنی ہیبٹس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں, تو یہ آپ کی قدر بڑھاتے ہیں دوسروں کی نظر میں. اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بنائیں, ان میں کنٹریبیوٹ ضرور کریں. انہیں کہیں بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو ان کے کام ضرور آئیں. ایسے کام آئیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ آپ پر ریلائی بھی کر سکیں. جب لوگ آپ پر ریلائی کرنا شروع ہوتے ہیں نا تب وہ خود بخود آپ کی قدر کرتے ہیں. اور ویسے بھی زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے کام آ سکیں, لوگوں کی زندگیاں آسان بنا سکیں. آخری چیز یہ ہے
کہ ذہن میں یہ رکھیں کہ اس بھاگ میں یا بھاگم دوڑ میں منفی مت ہو جانا. صرف اپنی رسپیکٹ، اپنی ایگو یا اپنی ویلیو کے لیے کسی بھی حد تک نہیں چلے جانا، یعنی دوہری شخصیت نہیں اپنا لینی ہم نے، بلکہ واقعی اپنی نیت اچھی رکھنی ہے، کیونکہ یہ سچ ہے کہ جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی بھاگ لگتے ہیں. تو یقیناً ایک اچھی نیت آپ کے لیے اچھے نتیجے لے کر ہی ضرور آتی ہے، اور یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کی سوچ کیسی ہے، اور اسی کا پھل آپ کو ملتا ہے. تو اسی لیے نیت صاف رکھیں، صاف نیت کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو ضرور کامیابی آپ کو ملے گی. تو ہم بھی اپنے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، کچھ پاکستان کی ایجوکیشن پالیسیز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اور پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم وہ ہے جس میں حکومت کا جب دل چاہے کچھ بھی فیصلہ کر کے ہنگامی بنیادوں پر نافذ کرنے کا اعلان کرے، اور پھر کچھ عرصے بعد پتہ لگنے پر کہ یہ تو غلط پالیسی ہے، فوری واپس کر لی جاتی ہے. لیکن اس سے ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ مزید متاثر ہو جاتا ہے. اور حال ہی میں حکومت نے ایجوکیشن اداروں پر کچھ ڈائریکٹ اور کچھ انڈائریکٹ ٹیکسز لگانے کی پالیسی شروع کی ہے، اور جس پر بات کریں گے وہیں پر ہم یہ بھی جانیں گے کہ پاکستان کا جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا شعبہ ہے اور آئی ٹی کا شعبہ ہے وہ مل کر کیسے پاکستان کو مسائل سے نکال سکتا ہے. دوسرا یہ کہ جس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی، ڈسکشن کی تھی، کہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جایا جا رہا ہے. اسکولز کو، بہت سے ایسے اسکولز ہیں جن کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، تو کیا وہ یہ پالیسی بہتر ہے یا نقصان کی طرف جائے گی، یا کس طرح اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے، اس پر بات کریں گے. اس پر بات کرنے کے لیے دو گیسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. کاشف افتخار صاحب ہے، پریزیڈنٹ ہے ٹیکنیکل کالجز ایسوسی ایشن کے. افتخار صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. اور اس کے ساتھ رانا انصر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، وہ بھی پریزیڈنٹ ہے آل پاکستان کالجز اینڈ اکیڈمیز کے. انصر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. سب سے پہلے کاشف صاحب آپ ہی سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی. یہ جو پالیسیز بنتی ہیں خاص طور پر ہمارے تعلیمی سیکٹرز کے لیے، ایجوکیشن سیکٹر کے لیے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ بہتر ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی، پالیسیز تو جو بنائی جاتی ہیں تو اس کے اندر ون مین شو نہیں ہونا چاہیے. اچھا. اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانا چاہیے، ان کی جو مسائل ہیں، جو ان کی پرابلمز ہیں وہ سننی چاہیے، پھر پالیسی آپ کی امپلیمنٹ ہوتی ہے اور اس کے رزلٹس بھی اچھے آتے ہیں. لیکن یہ جو ٹیکسز اور یہ والی ساری پالیسیز ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹیکسز جو لگائے جا رہے ہیں ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر، یہ بہتر ہے؟ دیکھیں جی، ٹیکسز جو لگائے جا رہے ہیں وہ تو بالکل بھی بہتر نہیں ہیں. اچھا. جیسے کہ اب اگر ہم کہیں کہ آج کل پی ایچ اے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنے ریکوریز کرنے کے لیے اس تمام ٹیکسز کو پرائیویٹائز کر دیا، کمپنیز کو دے دیا. اب وہ کمپنیز جو ہیں وہ آتی ہیں اور وہ سب کو برابر کر دیتی ہیں. مطلب فرض کریں کہ ایک دکاندار ہے، اس میں اور ایجوکیشنل اداروں میں بہت بڑا فرق ہونا چاہیے. ایک طرف ہماری چیف منسٹر بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بچوں میں بائکس تقسیم کر رہی ہیں، ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہی ہیں، تو ہم اس کو جو ہے وہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف خاص طور پہ آئی ٹی ٹیکنالوجی، جس کو کہ ہر دور میں کہا گیا کہ ہم اس کو پروموٹ کریں گے، لیکن اس پروموشن پر مطلب اس کا اگر ہم یہ دیکھیں کہ ٹیکسز کی طرف آئیں تو وہ تو سیم ہی ہے. تو اگر اس میں ریلیف ملے گا تو پھر ڈیفینیٹلی ہم لوگ اس کو آگے لے کے چلیں گے اور ہم بہتر کام کر سکیں گے. اب اگر آپ ایک شاپ ہے اور ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، اس کو اگر آپ ملا دیں تعلیمی اداروں کے ساتھ، تو یہ تو پھر تعلیمی اداروں کو پروموٹ کرنے کی بات نہ ہوئی نا، وہ تو پھر ان کو ریلیف ہی نہیں مل رہا. تو اگر آپ نے دیکھیں نا، قومیں بنتی ہیں تعلیم سے، ایجوکیشن سے، تو ایجوکیشن کو آپ پروموٹ کریں. پوری دنیا میں اس کو نمبر 1 کہا جاتا ہے. جرمنی میں اگر آپ کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہماری جتنی بھی پالیسیز بنتی ہیں، ہماری جتنی بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں، حکومت کی ترجیحات میں ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم؟ دیکھیں جی، حکومت کی ترجیحات میں تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کسی بھی دور میں، ٹو بی ویری فرینک. جی پچھلے 75 سال سے ہم بھی نہیں یہ چیز دیکھ رہے ہیں. آپ بجٹ ہی دیکھ لیں نا، جو بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے ایجوکیشن کے لیے وہ کتنا ہوتا ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں وہ کافی سب سے کم ہی وہ ہوتا ہے؟ سب سے کم جو ہے وہ ایجوکیشن کو دیا جاتا ہے. جبکہ باقی ممالک میں آپ دیکھ لیں، جرمنی میں دیکھ لیں، چائنا، جاپان، ایوری ویئر فیسٹ میں آپ دیکھ لیں، وہ ایجوکیشن کو سب سے نمبر 1 پہ رکھتے ہیں، عزت کے لحاظ سے بھی اور پروموشن کے لحاظ سے بھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری قومیں بنتی اس سے ہیں. بے شک. اور خاص طور پہ چونکہ میں آئی ٹی سے ہوں، تو آئی ٹی کو تو اس نے اب پوری دنیا میں سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہی ہے آپ کا فیوچر. تو اگر ہمارا بھی فیوچر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ کے کیا اقدامات ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں؟
تو اس کے لیے بہت زیادہ سوچنا چاہیے, تو پھر ہی معاملات چلیں گے. پھر بھی معاملہ چلیں گے. چلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر ہے, کس طرح ہماری انڈسٹریز کو یہاں پہ ہمارے جو جی ڈی پی ریٹ ہے اس کو مزید بوسٹ دے سکتا ہے. اس پہ تو افتخار صاحب سے بات کروں گی, لیکن میں انصر صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. انصر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پالیسی ہے, ایک تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں, دوسرا یہ کہ اسکولز ہیں پنجاب کے یا لاہور کے غالباً 13,000 اسکولز ہیں جن کو پرائیویٹائزیشن کیا جا رہا ہے, این جی اوز ہیں کچھ ان کے انڈر دیا جا رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر اقدام ہے حکومت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. بڑا ہی اہم ٹاپک ہے کہ پالیسیز کیسے مطلب امپلیمنٹ اداروں پہ ہو رہی ہیں. تو اس پہ میں پہلے آنسر دینا چاہوں گا کہ ہمارے تو بدقسمتی سے یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرس کو, پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر کو مطلب ایک تو بٹھایا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, جس طرح ابھی 2 بڑے اہم ایشو ہیں پالیسیز میں نا. ایک سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہر پرائیویٹ اسکول کالج کے اوپر نا کم از کم 8 سے 10 لاکھ روپے کا انہوں نے پی ایچ اے نے پرائیویٹیشن ٹھیکہ دے دیا ہوا ہے اچھا کمپنیز کو, اور ہر بلڈنگ کے باہر وہ آ کے ڈیلی تقریباً 1 ویک کے بعد نوٹسز دے رہے ہیں کہ آپ 10 لاکھ صرف ہوڈنگ بورڈ کا ٹیکس دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ادارہ جو 1 ایئر میں اتنی انکم نہیں کما سکتا, 10 لاکھ 8 لاکھ 1 ایئر کے اندر منیمم, وہ اپنے بلڈنگ کے اوپر بورڈ لگانے کا 10 لاکھ ٹیکس کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہ بہت بڑا میں کہتا ہوں ڈرا بیک ہے. یہ ابھی لگنا شروع ہوا ہے یا پہلے بھی تھا؟ نہیں, یہ ابھی ہی ہے. پہلے یہ پی ایچ اے کا ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ گورنمنٹ کے پاس تھا, تو وہ مطلب ٹیکس بالکل نارمل ریٹ پہ اداروں کے اوپر تو اتنا ہے ہی نہیں تھا یہ. لیکن یہ اب انہوں نے پرائیویٹیشن کر دیا. وہ کمپنیاں جو ہیں اپنی مرضی آپ کے تحت جو ہیں لاکھوں روپے کے ٹیکس امپوز کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے جو ادارے ہیں ہماری, چونکہ ایسوسیشن ہے, ڈیلی کالز آتی ہیں, ڈیلی اس کی ہم حکومتی حکامہ سے بھی ملے ہیں, پی ایچ اے ڈائریکٹر سے بھی ملے ہیں. تو انہوں نے ہمیں یہ بات کہی ہے کہ یہ ہم نے چونکہ پرائیویٹیشن کر دی ہے, آپ جا کے کسی کمپنی میں ان سے ڈیل کر سکتے ہیں. ہمارا کوئی نہیں ہے. تو وہ مطلب اسلام آباد کے کوئی لوگ ہیں تو ان کو دے کے تو وہ مطلب اداروں کے اوپر, کالجز کے اوپر یہ سمجھ لیں کہ ایک گنڈا گردی سمجھ لیں, ادھر آ کے امپوز کرتے ہیں کہ یہ ٹیکس دیں ورنہ آپ کے فوری بورڈ اتارنے لگے. بیج لاہور میں کافی اداروں کا اپریشن بھی ہوا ہے, جو اپنی گاڑیاں لے کے آئے اور انہوں نے بورڈ اتارنے کی کوشش کی. میں یہ سمجھتا ہوں ایجوکیشن کے ساتھ یہ بہت بڑا مذاق ہے, جو کہ ایجوکیشن کے ساتھ یہ سلوک تو ہم نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ایجوکیشن ادارہ جو کہ کمرشل, میں تو اس کو سمجھتے نہیں ہوں, جو کہ قوموں کی, اقوام کی, نسلوں کی تعمیر کر رہا ہے, اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر, پوری دنیا کے اندر یہ سسٹم ہے کہ ادارے جو ہیں یہ قومیں بناتے ہیں. تو اگر اداروں کے ساتھ یہ والا رویہ ہوگا, ان کے ساتھ اتنی سختی سے کیا جائے گا, اور کوئی ہمارے پاس کلیئر نہیں ہے کہ وی این کے کتنے پرسنٹ اس کی ہے, اپنی مرضی سے امپوز کر کے وہ لگا دیا, مطلب کوئی جو ہے نا وہ رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ پالیسی میں یہ ہم نے بات بھی کی ہے, منسٹر خزانہ سے بھی ہماری بات ہوئی ہے, تو انہوں نے بھی کہا کہ جس پہ بات کی جا سکتی ہے. جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح آئی ٹی سیکٹر ہے جو ہمارا, وہ ہمارا جی ڈی پی ریٹ ہے, یہاں پہ ہمارے انڈسٹریلز ہیں, ہمارے باقی جو معاشی حالات ہیں اس کو بہتر کر سکتا ہے. اس میں دیکھیں نا جی, ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً آلموسٹ 3 بلین کے قریب ہے جو ایڈ آن ہو رہا ہے. حالانکہ ہم لوگ آل دو ایگریکلچر لینڈ ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, ہم ایگریکلچرل کنٹری ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی تو ایسی ہے کہ مطلب پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے نا, اور اس کے لیے آپ کا انداز ہی بہت مختلف ہونا چاہیے. اب پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہمارا ٹیلنٹ ہے نوجوانوں کا, وہ 5ویں نمبر پہ ہے. اچھا. اور 107 ملکوں میں سے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہم 88 نمبر پہ ہیں. 107 کی جگہ جو ملک ہیں ان کے علاوہ ہم لوگ 88 پہ فال کرتے ہیں. مینز ٹیکنالوجی کا فقدان ہے لیکن ٹیلنٹ کا فقدان ہے. 5ویں نمبر پہ ہم لوگ آ رہے ہیں. آپ کا جی ڈی پی اتنا اچھا ایڈ آن ہو سکتا ہے کہ اگر ہم آئی ٹی کو پروموٹ کریں. کس طرح کرنا چاہیے ہمیں پروموٹ؟ دیکھیں, اس کے اندر ظاہر ہے اس کو عام کریں, اچھا, فیسیلیٹیٹ کریں, ٹھیک ہے, اور پابندیاں نہ لگائیں. جیسے کہ ٹویٹر پہ پابندی لگی ہے, ہمارے ملک میں لگی ہے, ایلن ماسک نے اس کو ٹیک اوور کر لیا. وہ کہتا ہے کہ جی ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ ایزی ہو کے بول سکتے ہیں, لیکن ہمارے ملک میں اس کی پابندی ہے. وہ کبھی کھلتا ہے, کبھی چلتا ہے, کبھی نہیں چلتا. تو یہ پابندیاں ایسی نہیں ہونی چاہیے, اور ٹیکنالوجی جو ہے اس کو بھرپور پروموٹ کرنا چاہیے.
تو پروموٹ وہی کہہ رہی ہوں نا کہ کس طرح کرنا چاہیے. آپ کو نہیں لگتا پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن یا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہمیں زیادہ سے زیادہ بنانے چاہیے, گورنمنٹ لیول پر اس کو لے کر جانا چاہیے تاکہ ایک بچہ جو نہیں زیادہ پیسے دے سکتا وہ وہاں پر جا کے سیکھ سکے, اسکلز سیکھ سکے وہاں پر جا کے. وہ دیکھیں جی گورنمنٹ میں تو ہونا ہی چاہیے, لیکن عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائیویٹ جو ہے وہ جب سیکٹر اس میں آتا ہے تو ظاہر ہے وہ انویسٹ کرتا ہے, وہ ایک اس چیز کو لیول پہ لے کے آتا ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں سارے, ان کے بچے بھی پرائیویٹ سکولز میں جاتے ہیں, وہ گورنمنٹ سکولز میں نہیں جاتے ہیں, تو کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اسی لیے تو گورنمنٹ اسکول کا یہ حال ہے نا. اگر وہ گورنمنٹ اسکول میں جائیں تو گورنمنٹ اسکول کا یہ حال ہے. یہی تو کہا جا رہا ہے نا کہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. ہم تیار ہیں کرنے کے لیے, ہمیں بٹھائیں, ہم بتاتے ہیں کہ لیول کیا ہے. ایک اوپن کمپٹیشن ہونا چاہیے, پھر ایک اوپن مارکیٹ ہے جو جہاں چاہے وہ جا سکتا ہے. اب اگر آئی ٹی انسٹیٹیوشنس کی آپ بات کرتی ہیں تو آئی ٹی انسٹیٹیوشنس کو بھی اسی طرح ہی پروموٹ کرنا چاہیے, ریلیف دے کے. آپ ٹیکسز میں ریلیف دیں, لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر آئیں, سافٹ ویئر ہاؤسز بنیں, ٹیلنٹ موجود ہے, ٹیکنالوجی آئے, اس کے بھی ڈیوٹیاں کم ہوں اور سافٹ ویئر کو پروموٹ کیا جائے. لیکن ہماری گورنمنٹ کے پاس تو ایک یہ بھی آ جاتا ہے نا, جواز آ جاتا ہے, وہ جواب دیتے ہیں کہ جی پورے اراؤنڈ دا ورلڈ جو ہے وہ ریسیشن چل رہا ہے, تو پاکستان میں بھی یہی صورت حال ہے, تو ہم کیسے جو ہے اس سے پیچھے رہ سکتے ہیں, ہم کیسے ٹیکسز کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ آپ نے بہت ہی پیارا سوال کیا. ریسیشن چل رہا ہے, امریکہ میں ریسیشن ہے, امریکہ میں بھی, ہر جگہ ہے, کینیڈا میں بھی ہے, لنڈن میں بھی ایون دو کی ریسیشن ہے. اچھا اس کے پیچھے ایک وجہ بھی تو ہے, ٹھیک ہے, اس کو میں یوں سمجھتا ہوں کہ گورے جو ہیں, فرض کریں گورے نے اپنے پاس بندہ وہاں ہائر کرنا ہے, اچھا ٹھیک ہے, اس نے اگر ہائر کرنا ہے, مثال دے رہا ہوں کہ اس کو $5,000 دینے پڑتے ہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے, جی جی, اور $5,000 دے کے وہ کام کرواتا, وہی وہ آؤٹ سورس کر دیتا ہے. جب وہ آؤٹ سورس ہوتا ہے وہ کام پاکستان میں آتا ہے سافٹ ویئر کا, بنگلہ دیش آتا ہے, سری لنکا, پورے ایشیا میں آتا ہے, وہ $1,000 میں کام ہو جاتا ہے. ہمارے پاکستان میں اس کی بڑی گروتھ ہو رہی ہے, تو الٹیمیٹلی جب آپ اس کے اندر پالیسیز کو ریلیف دیں گے, آپ کے ملک میں جو ہے وہ آپ کا سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہوگا, آپ کے ملک میں ڈالر آئے گا, جی ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ظاہر ہے اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے, نوجوانوں کو شعور ملنا چاہیے. اب وہ ریسیشن کا ایک حصہ ہے, میں اس کو ایک حصہ کہتا ہوں کہ یہ آؤٹ سورس ہو رہا ہے, اور وہ سارا کام پاکستان میں آ رہا ہے. اٹ مینس کہ پاکستان میں اور ایشیا میں ٹیلنٹ موجود ہے, یہ چیز. لیکن پالیسیز ویسی نہیں ہے, پالیسیز ویسی نہیں ہے. اب پالیسیز بنے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے, ٹھیک ہے, ان کی درد سنیں, ان کی تکلیف سنیں, ہمارے مسائل سنیں, مسائل سن کے بیٹھ کے اس کا حل نکالیں. نہیں تو کیوں نہیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کیوں نہیں حکومت بیٹھتی ہے؟ دیکھیں کیا وجہ ہے؟ میں منیبہ بات یہ ہے کہ کسی بھی دور میں یہ نہیں ہوا, کیونکہ ایجوکیشن کو ہم لوگ ترجیح نہیں دیتے نا. اگر ترجیح دیں گے تو پھر ہی کچھ ہوگا نا, تو جب ترجیحات میں وہ چیز ہے ہی نہیں تو بیٹھیں گے بھی نہیں. تو پھر وہ بیٹھیں گے بھی نہیں. جب بیٹھیں گے ملک کے لیے اگر ہم سوچتے ہیں, ہم تو ملک کی سوچ بات کر رہے ہیں, تو ہمارا ملک پروموٹ ہو, پوری دنیا میں ہمارا نام آئے, 5ویں نمبر پہ ٹیلنٹ آ رہا, اور 88 نمبر پر ہماری ٹیکنالوجی آ رہی ہے. تو وہی ہے نا کہ اگر ہماری گورنمنٹ کی بہتر پالیسیز ہوں گی نا تو ضرور ہم ترقی کر سکتے ہیں. بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے اور کس طرح اپنی عوام کے لیے ان کو شعور دینے کے لیے جو اقدامات اٹھا رہی ہے یا کام کر رہی ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے کاشف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور رانا انصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں یہاں پر آئے, اور ہم گورنمنٹ پالیسیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ لاہور کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ کل کے روز جناب میدان جنگ بنا رہا تھا. سول عدالتوں کی منتقلی کے خلاف وکلا کی ہڑتال ہمارے سامنے آئی, اور ہم میں سے بہت سے افراد اس بات کے قائل ہیں کہ اختلاف کرنا یا اپنے کسی مقصد کے حصول کے لیے پرامن طریقے سے احتجاج کرنا ہر ایک کا جمہوری حق ہے. لیکن یہ المیہ ہے کہ جب کچھ لوگ کسی جگہ اکٹھے ہو جائیں تو یا تو پھر انہیں روکنے کے لیے سیکیورٹی ادارے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں, یا پھر احتجاج کرنے والے خود ہی جج اور وکیل بن کر سڑکیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کل سارا دن ہم نے دیکھا کہ لاہور کی چند مصروف سڑکیں میدان جنگ بنی رہیں, جس سے پورے شہر کا جہاں ٹریفک کا نظام درم بھرم رہا, وہاں لاہور کی عوام اپنی ٹی وی سکرینز پر پولیس اور وکلا کے درمیان ہونے والی ہنگامہ آرائی سے ہیجان میں مبتلا رہی.
वकला और पुलिस के दरमियान होने वाली आंख मचोली हम सब ने देखी है, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में वकला गिरफ्तार भी हुए हैं और लाहौर के GPO चौक पर सिविल अदालतों की मुंतकली और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात के ख़िलाफ़ वकला के एहतजाज पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया, शेलिंग की गई और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से भी आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया गया। अब सवाल ये है कि क्या वजह है कि गुज़श्ता चंद माह से इस मसले पर वकला सरापे एहतजाज हैं। हमने जब ये मसला शुरू हुआ था तब भी इसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया था, अब भी इस पर बात करेंगे और कि ये मसला आखिर क्या है और एहतजाज का रास्ता क्यों हमारे वकला ने जो है इख्तियार किया है और किस तरह इसको हल किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। कल क्या सारी सूरत हाल रही और किस तरह ये मामला जो है ना इसको ओवरकम किया गया है, इस पर बात करने के लिए मोहम्मद अशफाक नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पहले कल की पूरी सूरत हाल जान लेते हैं। अशफाक, बताइएगा कल क्या सूरत हाल रही? बहुत ही गंभीर सूरत हाल थी जो हमें टेलीविजन स्क्रीन्स पर देखने को मिल रही थी। जी बिल्कुल, वकला के दो ही मुतालबा थे। एक पहला मुतालबा तो ये था कि लाहौर की सिविल अदालतों की तकसीम का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए और दूसरा मुतालबा ये था कि वकला के खिलाफ जो भी मुकदमात दर्ज होते हैं उसमें दहशतगर्दी की दफा शामिल होती है और उस दहशतगर्दी की दफात को भी वकला के मुकदमात में से खत्म किया जाए। इस हवाले से गुज़श्ता 3 माह से वकला मुख्तलिफ औकातगार में एहतजाज भी कर रहे थे, रैलियां भी निकाल रहे थे और कल भी वकला ने रैली निकालने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचना था और अपना यहाँ पर इजलास मुनक्किद करना था। लेकिन जैसे ही वकला की रैली लाहौर हाई कोर्ट पहुंची तो पुलिस ने वकला को अंदर दाखिल होने से रोक दिया। जब वकला ने जबरदस्ती की कोशिश की तो पुलिस एहलकारों ने वकला पर लाठी चार्ज किया, शेलिंग की और वाटर कैनन का बेदरेग इस्तेमाल किया, जिससे मुतअद्दिद वकला जख्मी भी हुए। सीनियर कानूनदान एहसन बून समेत दीगर वकला पर लाठियां बरसाई गई और उसके बाद हमने ये भी देखा कि वकला की जानिब से भी पुलिस एहलकारों पर पथराव किया गया, जिसके नतीजे में पुलिस अफसरान और जो थे वो भी जख्मी हुए। अशफाक, आपकी आवाज़ हमें सही पहुंच नहीं रही है। लाहौर हाईकोर्ट में मामूल के मुताबिक चलें, अशफाक से दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। कुछ उनके आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही थी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हाफिज़ मोहम्मद असरार मौजूद है, एडवोकेट हैं और बैरिस्टर तलहा ने भी हमें ज्वाइन किया है। उनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल रही और आगे का लाएअमल क्या अपनाएगी हमारी जो वकला बरादरी है। तलहा, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और सार साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। तलहा, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूँगी, कल जो सारी सूरत हाल रही वकला और पुलिस में जो तसादुम हुआ और जो भी सूरत हाल थी सब हम विटनेस कर रहे थे। कल स्क्रीन पर भी बैठ के मीडिया में भी चल रहा था, इवन दो सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ें बड़ी हाईलाइट हुई हैं। 2 मुतालिबात हैं आप लोगों के, उसमें मसला क्या? अगर मुंतकली हो रही है अदालतों की तो क्या मसला है? मॉडल टाउन अगर वहाँ चले जाते हैं सारे वकला या वहाँ पर अगर जाके ये केसेस उसकी होती है तो मसला क्या है मुंतकली में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुनीबा फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, मसला जानने के लिए हमें सबसे पहले रूट कॉज की तरफ अच्छा, क्या रूट कॉज है? रूट कॉज अगर आप देखें सारे मसले का, वकीलों की एक ही इस्तदा जजेस से रही है कि इस मुंतकली जब आपने सिविल अदालतों को मॉडल टाउन शिफ्ट कर दिया, एक डिवीजन क्रिएट कर दिया अदालतों के दरमियान, तो इस नोटिफिकेशन से पहले जो वकला नुमाइंदगान हैं, जो हमारे बार के प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, हाई कोर्ट बार के, लाहौर बार के, उनकी मुशावरत भी ज़रूरी है क्योंकि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारी वकला बरादरी जी। और अगर इनकी मुशावरत के बगैर कोई भी ऐसा काम हमारी हाई कोर्ट लेती है जिसमें अदालतों की मुंतकली होती है, तकसीम होती है, तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक होगी क्योंकि ये एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर रहा है कि कल को कोई भी ऐसा फैसला जिससे डायरेक्टली वकला अफेक्ट होते हैं तो उन डिसीजंस के ऊपर कोई भी ऐसे डिसीजंस लिए जा सकते हैं। अच्छा, अब इस प्रोटेस्ट में भी आप ये देखिएगा कि ये प्रोटेस्ट आज से नहीं चल रहा, ये कोई कल का एक
डिस्टेंट वाकया नहीं हाँ है। जी, काफी पिछले पुराना। 3-4 महीनों से वकला सरापा एहतजाज रहे हैं और बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट चलते रहे हैं। कल का प्रोटेस्ट भी बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था। अच्छा। मैं खुद उस प्रोटेस्ट में मौजूद अच्छा, था। ठीक है। सिविल कोर्ट से रैली आती है हाई कोर्ट, और वकला का हक है हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होने का। नहीं, वो DIG ऑपरेशन जो है जो हमारे हैं फैसल कामरान साहब, वो कह रहे हैं कि जी वकला हाई कोर्ट पर धावा बोलना चाहते थे, जिसकी वजह से ये सारा मामला ये हुआ। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताता चलूं कि अगर 2 हफ्ते पहले देखें तो वकला ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ही जवेद अच्छा। ऑडिटोरियम के अंदर एक बहुत बड़ा ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जी। और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो दफ्तर है वो भी लाहौर हाई कोर्ट के अहाता के अंदर है। तो ये तो एक बुनियादी हक है बतौर वकील हमारा कि हम अपने घर में जा सकें। हाँ जी। अब अगर कोई पुलिस आके या कोई भी सिक्योरिटी का अदारा आके हमें हमारे घर में एंटर होने से रोकेगा तो डेफिनेटली वहां पे फिर तसादम होगा। सही। अगर वकला ने ये सब कुछ दावा बोलना होता या ऐसा कुछ करना होता, पहले बहुत से ऐसे मौके थे जो हाई कोर्ट के अंदर ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हुई, हजारों वकीलों ने अटेंड किया, तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। अदालतों के सामने प्रोटेस्ट चलता रहा लेकिन एक पत्ता भी नहीं हिला। हाँ जी। तो वकला को अंडरस्टैंड, अगर हम इस सारे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें साथ साथ, जिस तरह आपने कहा कि रूट कॉज की तरफ हम जब जाएंगे तो 780A जिसको हम एंटी टेररिज्म एक्ट का सेक्शन 7 जो है, वकला के ऊपर जब भी FIR दर्ज होती है किसी ना किसी चीज की भी तो साथ 780A का अदराक कर दिया अच्छा। जाता है। अब ये कानून बना क्यों ये था? वकला के साथ ज्यादा प्यार है इसलिए? ये मेरे ख्याल से कोई स्पेशल प्यार है पुलिस का वकला अच्छा। के साथ या इंतजामिया का। उसकी वजह ये है कि इससे प्रॉब्लम क्या होता है, इससे ATA का कानून जो दहशत गर्दों के लिए कानून वो obviously मुल्क उनके साजी हुई वो और वीक होता चला जाता है। कि अगर आप एक ऐसे नॉर्मल मुकदमे में 780A का अदराक कर रहे हैं तो ये तो एक रवायत बन गई है पुलिस के लिए कि किसी भी मुकदमे में 780A और का ये अदराक हर किया दफा होता है कि 780 लगता है। ऑलमोस्ट हमने इन रीसेंट टाइम्स पिछले 3 से 4 महीने में देखा कि जब जब वकला के खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा दर्ज किया गया, जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अच्छा। उनके घरों पे छापे मारे गए, 780A का अदराक किया गया। ये सारे मुतालबात हैं वकीलों के और मेरे ख्याल से बहुत ही जायज मुतालबात हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज मुनीबा आपको इसमें नोट करने की जरूरत जी है। जी। 2007 की तहरीक के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जितनी भी वकला बार काउंसिल्स हैं या बार एसोसिएशंस हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर बार एसोसिएशन, ये सारे एक पेज पे हैं। अच्छा। वरना कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वकला के दरमियान भी रिफ्ट्स बनती रहती हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो अगर ये सारी तंजीमें इस इशू के ऊपर एक पेज पर हैं तो डेफिनेटली फिर जजेस को भी ये समझना चाहिए, इंतजामिया को भी ये समझना चाहिए कि इनके मुतालबात जायज़ हैं और हमें इनसे बैठ के बात करनी चाहिए। यही तो मसला है कि ये जो बेंच और बार का ये जो चूहे बिल्ली का जो खेल है ना, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। ये बेंच और बार के आपस के मसाइल नहीं ख़त्म होते, जिसकी वजह से ये जो कल वाला मामला है जो पेश आया है, और इससे पहले भी कई इस तरह के वाक़यात थे जो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन कि क्यों नहीं, मैं स्टार साहब आपसे जानना चाहूँगी, ये जो बेंच और बार का मामला है, जो इनके प्रॉब्लम्स ही नहीं हल हो रहे होते हैं, तो कल का जो वाक़या पेश आया है, अफसोसनाक वाक़या है जिसमें हमारे वकला हजरात भी ज़ख्मी हुए हैं, उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया है, पुलिस अफसरान भी ज़ख्मी हुए हैं, तो इसका असल ज़िम्मेदार कौन है? फिर किसको समझते हैं आप? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। मैं मुख्तसर सी बात ये करता हूँ कि अदारों का तसादुम जहाँ पर भी हुआ नुकसान हुआ। ये 2 अदारों के दरमियान में तसादुम है, एक बार एंड बेंच तो है ही है, इसके अलावा जो दीगर अदारे हैं, पुलिस की बात करें तो वो भी बीच में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि कौन सी ऐसी वजह है कि इस मामले को हल नहीं किया जा रहा। एक बड़ी बुनियादी सी बात है कि इन अदालतों को अगर आप लोग लेके जाना चाहते हैं तो तमाम अदालतों को एक साथ ले जाएं। अच्छा। किसी एक जगह के ऊपर लेके चले जाएं, वो जोन सी आप लाहौर की तहसील देखते हैं वहां पर चले जाएं, हमें इस पे कोई एतराज नहीं है। हाँ, अलबत्ता बात यह है कि पंजाब बार कौंसिल एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि पंजाब के तमाम तर वकला के वेलफेयर को देखती है और जो पंजाब की अदालतें हैं उनके मामलात को भी वो अहसन अंदाज से देखती है। इसी तरह से पाकिस्तान बार कौंसिल की बात करें तो वो भी अपनी जिम्मेदारियों और फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अब मसला ये था कि जब इन अदालतों को शिफ्ट करने की बारी आई तो क्या इन्होंने कोई मशावरत की पंजाब बार कौंसिल के साथ? अच्छा। क्या इन्होंने कोई रिक्वेजिशन भेजी या उसके ऊपर उन्होंने कोई कंसेंसस ली? उस कंसेंसस को लेने के बाद करते देखिए, हम लोगों को जो डील करने वाले बुनियादी तौर पे है वो है पंजाब बार कौंसिल। जब भी कोई वकील बनेगा पंजाब के अंदर तो वो उसकी इनरोलमेंट पंजाब बार कौंसिल के अंदर होगी।
اب یہ جو جج صاحبان بیٹھے ہیں یہ بھی وکیل ہیں, یہ بھی انرولڈ ہیں کہاں پر, پنجاب بار کونسل کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی انرولمنٹ ہو یا عام وکلاء کی بات کرے ان کی انرولمنٹ کا میٹر ہو, تو ان کو دیکھنے والی تو ہے پنجاب بار کونسل. تو جب تمام تر معاملات کو دیکھنے والی الٹیمیٹلی جو اٹانومس باڈی ہے وہ پنجاب بار کونسل ہے, پھر اس کو اعتماد کے اندر لیے بغیر آپ لوگ عدالتوں کی منتقلی ایک جگہ سے دوسری جگہ, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ یہ رفٹ ڈالنے والی بات ہے کہ آدھی عدالتیں اعتماد میں نہیں لیا یہ مسئلہ ہے یا منتقلی ہو رہی ہے یہ مسئلہ ہے؟ دونوں مسئلے ہیں. ایک تو اعتماد میں لیتے تو پھر ہم لوگ اس کے اوپر کنسنسی دیتے یا ہم لوگ بات کرتے, کوئی کمیٹی بن جاتی کہ بھئی ان عدالتوں کی منتقلی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو تمام عدالتوں کو ایک ہی جگہ پر یکسو کر دیا جائے. مسائل کیا آتے ہیں, مسائل کیا آتے ہیں اگر منتقلی ہو جاتی ہے؟ جی بالکل. اب اس کی وجہ کیا ہے, کراچی کی ہم لوگ بات کر لیں یا اسلام آباد کی بات کر لیں تو وہ تمام کی تمام جو عدالتیں ہیں وہ ایک ہی کمپلیکس کے اندر ہیں. وہاں پر انہوں نے بائیفرکیٹ کر دیے کہ یہ والا جو اس کا فیز ہے یہ فلاں علاقے کو ڈیل کرے گا, یہ فلاں کو ڈیل کرے گا, یہ فلاں کو, لیکن وہ عدالتیں ایک ہی کمپلیکس کے اندر. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک کمپلیکس بن جائے, وہ جہاں مرضی لے جائیں تاکہ ہمارے وکلاء کا وہاں پر پیش ہونا آسان ہو جائے. اچھا طلحہ, جیسے کل وکلاء گرفتار بھی ہوئے ہیں, زخمی بھی ہوئے ہیں, پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں, شیلنگ کی گئی ہے, کینن کا استعمال کیا گیا ہے, لاٹھی چارج بھی ہوا ہے کل کا معاملہ. آج بھی آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے, تو آج کا لائحہ عمل کیا اپنایا جائے گا؟ دیکھیں اس میں پاکستان بار کونسل نے ایک تو پریس ریلیز دی ہے جس میں پورے پاکستان کی جتنی بھی عدالتیں ہیں اس کی ہڑتال ہوگی پورے پاکستان کے اندر, نہ صرف لاہور پنجاب بلکہ پورے پاکستان. اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب بار کونسل نے بھی ہڑتال کا اعلان کیا. کل ہم نے دیکھا کہ 40 سے زائد وکلاء کو گرفتار کر لیا گیا, جس میں جنرل سیکرٹری لاہور بار جو تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا, اور بھی نامی گرامی وکلاء جو تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا. اس پہ ہمارے جو صدر ہیں لاہور بار ایسوسی ایشن کے منیر بھٹی صاحب, انہوں نے الٹیمیٹم دیا تھا اور پنجاب بار کونسل نے کہ کل ہی میں ہمارے جو گرفتار ہوئے وکلاء ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے ورنہ پرابلم ہوگا زیادہ. جی رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو 10 بجے جتنے بھی وکلاء گرفتار تھے ان کو, آئی تھنک ناؤ دیٹ از اے گڈ اسٹیپ. لیکن پرابلم پرسسٹ کرتا رہے گا جب تک بار اور بینچ ایک پیج پر نہیں آئے گا. اب اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ جو بینچ ہے یہ بھی بار سے ہی نکلا ہے. ایک وقت میں انہوں نے بھی کالی ٹائی لگائی, وکالت کی, اور پھر اسی وکالت کی وجہ سے ایلیویٹ ہوئے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 10 میں سے 8 ججز لکھتے ہیں کہ ہمارے پہ کوئی نہ کوئی پریشر ہے ایکسٹرنل, تو یہ وکلاء ہی ہیں جو ان کے لیے آواز بنتے ہیں. 2007 میں اگر وکلاء نے بہت مار کھائی اور تحریک چلائی تو اسی بینچ کے لیے بنائی. آج 25 کروڑ عوام کالے کوٹ کو ایک ہوپ کا سائن دیکھتا ہے. جو گھٹن کا ماحول ہے, جیسے لوگوں کے گھروں میں پچھلے پورے سال سے ریڈ ہو رہے ہیں, چھاپے پڑ رہے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس کو دیکھا اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کالا کوٹ ایک ہوپ نظر آتی ہے کہ یہ ایک ریزسٹنس کا سائن پچھلے 1 سال میں اسپیشلی اس دور میں بنا. اب اس ریزسٹنس کی جو ویو ہے, یہ جو وکلا کاز ہے, اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرنٹ چیزوں میں الجھا کر سپریس کیا جا رہا ہے. اب یہ کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے جو منتقلی کا ہے سول کورٹس کی, اس کے ساتھ ساتھ 780 کا ادراک, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگنا شروع ہو گئی ہیں وکلا کے اوپر. ہم اس سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے وکیل ہیں جن کے اوپر بینچ کی طرف سے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگی. تو یہ وہ رفٹس ہیں جو وکلا کے درمیان پیدا کی جا رہی ہیں, ان کی توجہ شاید اس طرف دلائی جا رہی ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے اپنی آواز بن رہی تھی وکلا ویو, اس کے ساتھ ساتھ وکلا نے ہمیشہ بات کی, جیسے میرے بھائی نے بھی بات کی کہ ہم نے تو کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کرنے کی بات کی اور رول آف لا کی اس کو اپہولڈ کرنے کے لیے بات کی ہے. تو ایک ایسا معاشرہ جہاں پر ہمیں کانسٹیٹیوشن یہ حق دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. اچھا, یہ حق سویلینز کا بھی ہے, یہ حق ہر اس انسان کا ہے جو پاکستانی شہری ہے, لیکن ایک ایسا شخص جو کالا کوٹ پہن کر روز کوٹ کچہری جاتا ہے لوگوں کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے, جب آپ اس کی حق سلبی کریں گے, جب آپ ان کے اوپر, اور آپ دیکھیں کل کا جو رویہ تھا, آپ نے کہا کہ کل پرابلم کس نے کریٹ کیا یا کل ذمہ دار کون ہے, تو میں ڈیفینیٹلی سمجھتا ہوں کل کا ذمہ دار انتظامیہ اور پولیس تھی. اس کی مین پرابلم یہ ہے کہ آپ وکلا کے اوپر واٹر کینن یوز کر رہے ہو جس میں وہ پانی جس میں کیمیکل استعمال ہوتا ہے جو آپ کو برنز دیتا ہے آپ کی باڈی پہ, وہ آپ ڈائریکٹ وکلا کے اوپر استعمال کر رہے ہیں. اب یہ کوئی دہشت گرد ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو کالے کوٹ میں وہاں پہ سراپا احتجاج تھے؟ وہ کس چیز کا حق مانگ رہے تھے؟ وہ اپنا حق مانگ رہے تھے. ان کا اور بینچ کا معاملہ ہے
बेंच की इज्जत बार की इज्जत के साथ जुड़ी हुई है। अगर बार की इज्जत नहीं होगी तो हमारे जजेस को ये समझने की जरूरत है कि उनकी भी इज्जत नहीं होगी। उसके बाद आप उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करके इलीगल डिटेन करते हैं, और इलीगल डिटेंशन के बाद जब आप पे प्रेशर आता है, दबाव आता है, आप छोड़ देते हैं। तो फिर तो समझने की बात यह है कि आप मैसेज ये दे रहे हैं कि प्रेशर और दबाव से ही बात मनवाई जाएगी, ना कि एक टेबल पे बैठ के अच्छे तरीके से इन प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन हो। हमारे जो पंजाब बार काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, लाहौर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर बार एसोसिएशंस, इन तमाम के स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पे बिठाना चाहिए विद द बेंच और रेजोल्यूशन। अब क्या डिसाइड किया गया है? जब तक ये मुतालिबात जो आप लोगों के वो नहीं माने जाएंगे तब तक हड़ताल रहेगी? तब तक बिल्कुल हड़ताल रहेगी। नहीं तो जो अवाम का लॉस हो रहा है, जो उनके केसेस जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी जो हेयरिंग्स है डिस्टर्ब हो रही है, उनका कौन कसूरवार है इसमें? अब कसूरवार तो फिर इसमें बेंच को मैं ठहराऊंगा कि बेंच को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मुनीबा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हिस्ट्री में पहली बार शायद ये हो रहा है 2007 के बाद कि सारी बार्स एक पेज पर आ गई, तो दे मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट, और दे मस्ट बी आस्किंग फॉर समथिंग राइट और राइटफुल। तो अगर उनको ना सुना जाए, उनके साथ ना डायलॉग किया जाए, तो ये तो बेंच की जिम्मेदारी है कि, क्योंकि ये भी बेंच की जिम्मेदारी है, हम जब रूल ऑफ लॉ में पढ़ते हैं कि लोगों को उनका हक देना और दिलवाने का डेफिनेटली ड्यूटी वकील के ऊपर पड़ती है। हाँ। लेकिन जब वकीलों को ही उनके हक नहीं दिए जा रहे, जो बात वो कर रहे हैं उनके ऊपर, बल्कि बात करने पे उनके घरों पे रेड हो रहा है, बात करने पे 780 का अदराक हो रहा है, उनको दहशतगर्द बनाया जा रहा है, उनको जिस तरीके से दहशतगर्दी की अदालतों में पेश करते हैं। और हमने पहले देखा कि वकीलों को गिरफ्तार करके थाने में पुलिस वालों ने उनकी वीडियोस बनाई जो कि इलीगल हरकत है। अच्छा। और वीडियोस बना के नीचे ऐसे कैप्शंस लगाए कि पहले ये कहा करते थे और अब इनकी औकात ये है, बहुत सी नाजेबा गुफ्तगू नीचे लिख के उसको सोशल मीडिया पे शेयर किया। तो बतौर वकील ये चीज़ तो हमें काबिल कबूल नहीं है कि पुलिस हमारे साथ ऐसा रवैया रखे। तो डेफिनेटली जब ये सारे मामला आहिस्ता 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 इकट्ठे होते गए, तो आई डू बिलीव कि फिर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने का जो राइट वकीलों के पास है, अगर आप वकीलों से भी ये राइट छीन लेंगे तो फिर आम आवाम तो अपने घर से कभी निकलेगी नहीं प्रोटेस्ट करने के लिए। कि अगर काला कोट जिसने हर जगह रूल ऑफ लॉ की बात की, फंडामेंटल राइट्स की बात की, उनके साथ ये हो रहा है, तो फिर हम तो किसी जगह भी नहीं गिने जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही एहतजाज करना सबका जमहूरी हक है। इससे पहले भी हमने देखा, कुछ रोज़ पहले हमारे जो किसान भाई थे वो लोग भी एहतजाज करने आए यहाँ पर, उनको भी जो गिरफ्तार कर लिया गया उस पर भी हमने बात की। अब जिस तरह हमने कल की सूरत हाल देखी कि जनाब वकला हजरात एहतजाज करने पहुँचे हाई कोर्ट के बाहर, वहाँ पर भी हाथापाई हुई, और वो सारे जो मनाजर हम लोग कल से ही देख रहे थे अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर, इवन दो कि अभी भी चल रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन्स पर, किस तरह पुलिस जो है वो तशद्दुद कर रही है, वकला को खींच के लेकर जाया जा रहा है, गिरबान से पकड़ा जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है, कैनन का इस्तेमाल कल किया गया है। तो ये सूरत हाल अगर इसी तरह रहेगी, हमारे जो इदारे हैं वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो अवाम का कौन सोचेगा, पाकिस्तान का कौन सोचेगा, और ये कौन सोचेगा कि हमारा जो ये जो इमेज है ये इंटरनेशनली किस तरह जा रहा है, हम किस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने आप को। तो इसके बारे में हमें खुद ही सोचना चाहिए। और इन मामलात को बार बेंच के दरमियान है, इंतज़ामिया वकला के दरमियान है, या पुलिस वकला के दरमियान है, इन सबको बैठकर एक पेज पर आकर इन तमाम तर मामलात को हल करने की ज़रूरत है। हमारे साथ बैरिस्टर तलहा मौजूद है। तलहा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हाफिज़ मोहम्मद इसरार साहब भी हमारे साथ ज्वाइन उन्होंने किया था। इसरार साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए। इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, नौजवान नस्ल ने आजकल जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल अपना रखा है ना, इसकी वजह से वो कम उम्री में ही मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो जाते हैं। और आजकल मोटापा, दिल के अमराज और गुर्दों की जल्द ख़राबी बढ़ जाना जहाँ हमारे लिए अलार्मिंग है, वहीं कुछ एहतियात करके हम इन तमाम तरह अमराज से बच भी सकते हैं। गुर्दों की ख़राबी की वजह क्या बनती है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं कि फिर बहुत से नौजवान डायलिसिस तक चले जाते हैं और नतीजा ट्रांसप्लांट हल रह जाता है। और कितना पीएच लेवल हो तो फौरी डायलिसिस के ज़रिए नॉर्मल हो सकता है। हमारे यहाँ जहाँ बहुत सी फजूल मिथ्स पाई जाती हैं, वहाँ ये भी कहा जाता है कि ओहो
اگر ڈائلیسس پر آپ چلے گئے ہو، سب سے پہلے تو کہا جاتا ہے کہ ڈائلیسس نہ کروایا جائے، کیونکہ اگر کروا لیا نا تو پھر سمجھو کہ جناب آپ کا جو مریض ہے نا وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ ٹرانسپلانٹ کا پروسیجر کتنے عرصے پر محیط ہوتا ہے، اس کے لیے کیا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بڑے ہی خاص مہمان موجود ہیں اسٹوڈیوز میں۔ پروفیسر ڈاکٹر وقار احمد صاحب ہیں جو کہ ہیڈ آف نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ ہے شیخ زید ہاسپٹل لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو تھوڑی سی نیفرولوجی کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ نیفرولوجی کیا ہے اور کون کون سے سیکشنز کو جو یہ ڈیل کرتی ہے؟ جی تھینک یو، آپ نے مجھے بلایا۔ میں لاہور نیوز کی انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ نیفرولوجی اور یورولوجی ایک ہی گاڑی کے دو پہیے، اچھا، دونوں کڈنی کو ڈیل کرتے ہیں، اچھا، لیکن نیفرولوجسٹ جو ہے وہ گردے کی میڈیسن کو ڈیل کرتا ہے۔ جس طرح گردے فیل ہو رہے ہیں، اوکے، گردے سے پروٹین خارج ہو رہی ہے، ڈائلیسس کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے یا ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑ گئی، تو ٹرانسپلانٹ کا پہلے ورک اپ جو ٹیسٹ ہوں گے اور ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد سرجن کرنے کے بعد جو اس کی کیئر ہوگی وہ نیفرولوجسٹ کا کام ہوتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، یورولوجسٹ جو ہے وہ گردے کی پتھریاں، اچھا، گردے کا غدود کا بڑھ جانا، گردے کا کینسر، مطلب گردے کی جو سرجری ہے وہ یورولوجسٹ ڈیل کرتا ہے۔ اچھا، اور کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو دونوں اس لیے میں نے کہا کہ وہ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور دونوں مل کے چلتے ہیں۔ اچھا، دونوں مل کے چل کے، اور بڑے ہی کوئی کہہ لیں کہ پیچیدہ سی اور بڑی کمپلیکس قسم کی دونوں کی ڈفرینشیٹ جو آپ نے جس طرح اس کو کیا ہے اور لوگوں کو نہیں سمجھ آتی ہے اس کے بارے جی، میں نے اسی لیے یہ آپ نے موقع دیا مجھے کہ میں آپ کے توسط سے لوگوں کو بتا سکوں کہ کون سی بیماریاں نیفرولوجسٹ ڈیل کرتے ہیں اور کون سے یورولوجسٹ کرتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو موسٹ کامن جو بیماریاں ہیں کڈنی کے حوالے سے یا اس کی کازز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ جو ایک اندازے کے مطابق ہر سال ہمارے کوئی 24,000 لوگ جو ہیں وہ ان کا گردے فیل ہو جاتے ہیں، وہ ان کو ڈائلیسس کی یا ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ایک ایگزیکٹ فگر تو نہیں ہے، لیکن جو انٹرنیشنل فگرز ہیں، جو انٹرنیشنل ایسٹیمیٹس ہیں کہ 100 پر ملین پاپولیشن اور ہماری تقریباً 240 ملین پاپولیشن، تو وہ کوئی 24,000 پر ایئر بنتے ہیں۔ یہ ایک ایسٹیمیٹ ہے، ہماری اپنی تو ابھی تک کوئی ایسے اسٹیٹسٹکس ہے کوئی نہیں ہے۔ ان میں جو سب سے کامن کاز ہے ورلڈ وائڈ اور ہمارے ہاں بھی، وہ کوئی 40-45% جو ہیں وہ ڈائبٹیز کی وجہ سے، ڈائبٹیز کی وجہ سے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پر آتا ہے وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے آتا ہے۔ آپ کہہ لیں کہ جی 60-65% کے قریب جو گردے فیل ہوتے ہیں وہ ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ باقی 30-35% مختلف طرح کی گردے کی سوزش ہے، پتھریاں ہیں، کوئی پیدائشی موروثی بیماریاں ہیں، وہ ہیں۔ ایک لے مین لینگویج میں اگر میں کہوں کہ اگر ہم لوگ صرف ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کر لیں تو ہم لوگ 60% گردے فیل ہونے کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا ایٹ لیسٹ ڈیلے کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو اگر ایک بندے نے اگر 40 سال کی عمر کے اوپر ڈائلیسس پہ یا ٹرانسپلانٹ کی ضرورت تو ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی ڈائبٹیز کنٹرول رہے، اس کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے، تو ہم لوگ اس کو 60 ایئرس تک اس سے بچا سکیں۔ تو وہ کئی سال اس کے وداؤٹ ڈائلیسس یا وداؤٹ ٹرانسپلانٹ گزر سکتے ہیں اگر یہ دونوں چیزیں کنٹرول میں رہیں۔ اچھا، یہ کنٹرول میں رہنی چاہیے اگر آپ کو ہیں تو، نہیں تو آپ کو اور بھی بیماریاں جس کی وجہ سے آپ کی جو کڈنیز ہیں یا آپ کے گردے جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ تو کون سی ایسی کازز ہیں جس کی وجہ سے آپ ڈائلیسس کی طرف جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے پھر ڈائلیسس پہ ہی بات کر لیتے ہیں، کون سی ایسی سٹیج ہے گردوں کی جس میں پھر ڈائلیسس کروانا مسٹ ہو جاتا ہے؟ اگر اس کو ہم لوگ عام فہم لینگویج میں کہیں کہ اگر ایک عام بندے کا گردہ 100% کام کر رہا ہے تو اگر یہ 10 سے 15% کے اوپر جب آ جاتا ہے اس کا فنکشن تو اس وقت ڈائلیسس یا ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اس کو ہم لوگ اپنی لینگویج میں ESRD یا اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز کہتے ہیں، جب کڈنی کا فنکشن 10 سے 15% رہ جاتا ہے۔ اچھا، جو آپ نے شروع میں ایک لفظ استعمال کیا تھا ایسیڈوسس یا سیرم کریٹن وغیرہ، وہ ایک رف ایسٹیمیٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ فارمولاز ہوتے ہیں کہ اس کی باڈی ایج کتنی ہے مریض کی، اس کا وزن کتنا ہے اور اس کی کریٹنین وغیرہ کتنی ہے، تو اس کے ساتھ ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ کڈنی کا فنکشن کتنا ہے۔ اگر ایک چھوٹا بچہ ہے
اور اگر اس کا وزن 10-15 kg ہے اس کے لیے تو ایک تھوڑی سی کریٹینین جو ہے 2 یا 3 ملی گرام کی جو ہے وہ بھی اس کا جو کڈنی کا فنکشن ہے وہ 10-15% تک ہوگا اس اچھا کا. ٹھیک ہے. اور اگر ایک بہت ہیوج آدمی ہے جس کا وزن 100 کلو سے اوپر ہے 60 سے, اس کے لیے 2-3 کریٹین ہو سکتا ہے کہ اس کا کڈنی کا فنکشن 30-40% ہو. تو بچے کو تو ہو سکتا ہے کہ وہ 3-4 کریٹینین جو ہے اس کے اوپر ڈائلیسس کی ضرورت پڑ جائے, اور وہ جو بڑا آدمی ہے جو 100 kg سے اوپر اس کو 3-4 کریٹینین کے اوپر بھی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ ایکچولی کریٹینین یا ایسڈ کا مطلب یہ کیا کرتا ہے, کام کیا کرتا ہے ہمارے گردوں کے اندر, تھوڑا سا لیمن کے لیے جو ان کو انفارمیشن ہو جائے اس کے بارے میں بتا دیں. بڑا اچھا سوال ہے. اس کو لیمن یا عام فہم لینگویج میں یہ کہہ لیں کہ گردہ جو انسان کا اکاؤنٹنٹ ہے. اچھا کہ جی اس نے کتنا جسم میں کوئی چیز آ رہی ہے اور کتنی اس نے خارج کرنی ہے اور کتنی اس نے بینک میں جمع کرا دینی. جس طرح ایک اکاؤنٹنٹ کا کام ہوتا ہے کہ اتنی انکم آئی ہے, جی جی اتنے اخراجات ہو گئے اور اتنے جو ہے وہ ڈپازٹ بینک میں ہو گئے, بالکل اسی طریقے سے گردے کا کام. ٹھیک ہے. پانی پیا گیا, اوکے, اس نے جتنی ضرورت ہوئی وہ رکھ لیا, باقی کا خارج کر دیا. اوکے. نمک جتنا سوڈیم لیا, جتنا جسم میں ضرورت ہوا رکھ لیا, باقی اس نے خارج کر دیا. جی. جسم میں ایسڈز بنتے ہیں, جب جسم مختلف طرح کی میٹابولزم ہوتی ہے اس کے اندر ایسڈز بن, وہ جتنی ضرورت ہوگی ایسڈ آئنس کی, ایچ آئنس کی, وہ رکھ لے گا, باقی وہ کڈنی سے خارج کر دے گا. اسی طریقے سے جس طرح گاڑی چلتی ہے, دھواں پیدا ہوتا ہے, تو جسم کے اندر ٹاکسک مٹیریل پیدا ہوتا ہے جب تک انسان زندہ ہے. اوکے. ان میں سے ایک یوریا بھی ہے, اس میں کریٹینین بھی ہے. تو یہ کڈنی کا کام ہے کہ وہ اس کو خارج کرتے ہیں. اچھا. یہ تو ہو گیا اس کا ایز این اکاؤنٹنٹ کا. اس کے علاوہ یہ کچھ ہارمونز بناتا ہے. ہارمونز مثلاً اگر خون بنانے کے لیے ایک ہارمون ہے بہت امپورٹنٹ جس کو ایریتھروپائٹن کہتے ہیں, وہ بناتا ہے, جس کی وجہ سے خون کی ہیموگلوبن جو بنتی رہتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خون جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں ان کے اندر ہیموگلوبن بھی کم ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ وٹامن ڈی جو ہوتا ہے جو ان ایکٹیو فارم میں جسم میں ہوتا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. اس کو ایکٹیویٹ کر کے پھر کیلشیم اور بون کی ہیلتھ کے لیے وہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ ہارمونل افیکٹ بھی ہے, اس کا ایکسکریٹری افیکٹ بھی ہے, اور اس کا بیلنس افیکٹ بھی ہے کہ یہ جو ایچ آئنس, واٹر اور سوڈیم وغیرہ کا بیلنس کرتا ہے. مطلب اگر کریٹینائن آپ کا بڑھ جائے تو آپ پھر ڈائلیسس کی طرف جاتے ہیں. ڈائلیسس کی طرف جاتے ہیں. اور ڈائلیسس, اب جیسے میں بات کی تھی, بہت سے متس ہیں ہماری سوسائٹی میں جو پریویل کر رہی ہوتی ہیں کہ جی ایک دفعہ اگر آپ ڈائلیسس آپ نے کروا لیا تو بار بار آپ کو کرانا پڑے گا, اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد آپ کا مریض جو ہے وہ بچ نہیں پاتا ہے, تو اس لیے آپ کو ڈائلیسس پہ نہیں جانا چاہیے ہے. تو کیا یہ ٹھیک ہے, یہ کریکٹ اپروچ ہے جو ہماری سوسائٹی میں جس کی پریولنس بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں, جب گردہ فیل ہو گیا, جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 10 سے 15% ہے, اس کو ہم لوگ اپنی لینگویج میں اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز کہتے ہیں کہ وہ اینڈ ہو گیا. اب وہ اینڈ ہو گیا. اب لائف سسٹین نہیں کر سکتی وداؤٹ سپورٹ. اوکے. اس کی سیکنڈ جو اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز کی ہے کہ لائف کانٹ بی سسٹینڈ وداؤٹ سپورٹ. تو آپ کو سپورٹ تو دینی پڑے گی. اب آتی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے یا ٹیمپریری ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کڈنی پرماننٹ ڈیمیج ہوا ہے یا عارضی طور پہ ڈیمیج ہوا ہے. اوکے. کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جن کے اندر کڈنی عارضی طور پہ ناک آؤٹ ہوتا ہے. ڈائریا ہوا, جو کہ گرمیوں میں بڑا کامن ہوتا ہے کہ خوراک کی احتیاط نہیں رہتی, خوراک خراب ہو جاتی ہے, فریج میں نہیں رکھی جاتی گرمی کی وجہ سے. سویئر ڈائریا ہوا, کولرا ہوا, جس میں پانی کی کمی ہو گئی, خون سپلائی کم ہو گئی کڈنی کی, اور عارضی طور پہ کڈنی ناک آؤٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. ڈیلیوری کی پیچیدگیاں ہوئیں, بلیڈنگ زیادہ ہو گئی, بلڈ پریشر ڈراپ کیا اور کڈنی ناک آؤٹ ہو گیا, آؤٹ. اس طرح کی کنڈیشن میں ریکوری کا چانس کڈنی کا کافی زیادہ ہوتا ہے. اوکے. وہ آپ کو وہ جو یوریا, کریٹینین, جو ویسٹ پروڈکٹس ہیں وہ اس وقت تک بلڈ سے ریموو کرنے ہیں ڈائلیسس کے ذریعے جب تک کڈنی ریکور نہیں کر جاتا. ٹھیک ہے. ڈائلیسس آپ کرتے ہیں ٹل دا کڈنی اسٹارٹس اٹ ورک آن. اور یہ کتنے % چانسز ہیں کہ آپ کی اسٹارٹ ورکنگ کرنا اور پراپر ورکنگ کرنا شروع ہو جاتی ہے آفٹر ڈائلیسس؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس وجہ سے خراب ہو. ٹھیک ہے. گیسٹرونٹائٹس اور پیشنٹ کی ایج کیا ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اوکے. اولڈ ایج میں ریکوری ذرا کم ہوتی ہے, ینگ ایج میں زیادہ ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر تو موشنز کی وجہ سے
90% چانس ہوتا ہے کہ ریکور کر جائے. اگر کسی اور وجہ سے خراب ہوا ہے تو اس کے اندر چانس کم ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کا پہلے سے کڈنی خراب ہے تھوڑا بہت اور اس کے اوپر یہ چیز ہوئی ہے تو پھر بھی ریکوری کا چانس کم ہوتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ینگ ایج میں، اور اگر یہ پانی فلوئڈ کی کمی ہو گئی ہے، اور اگر پہلے سے ہیلدی کڈنی ہے اور بلڈ پریشر وغیرہ نہیں ہے تو پھر ریکوری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر ہے یا اسٹون ڈیزیز ہے پہلے سے، پھر ریکوری کم ہو جاتی ہے. پھر ریکوری. اور یہ ڈائلسس کب کب کروانے پڑتے ہیں؟ یہ جس طرح میں نے کہا کہ ایکیوٹ رینل فیلئر یا یہ جو عارضی، اس کا تو اس وقت تک جب تک کہ کڈنی ریکور نہیں نہ ہو جائے، اور یوزلی وہ 2 سے 3 یا 4 ہفتے کے اندر ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہو جاتا ہوتے. ہاں اگر کڈنی پرماننٹ ڈیمیج ہوئے میں، ایکیوٹ ہے، کرونک ہے، ڈائبٹیز ہے، ٹھیک ہے، ہائپر ٹینشن ہے، پتھریوں کی وجہ سے ہوئے میں، یا جو گردے کی سوزش ہے اس کی وجہ سے پرانا کوئی 7-8 سال سے چلی آ رہی تھی، اور تو وہ پھر آپ کو پرماننٹ ڈائلسس فار ہول لائف ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ، یا پھر یہ ایک الٹرنیٹ آپ کا کڈنی دینے والا ہو تو ٹرانسپلانٹ کی طرف چاہیے. اور یہ لائف سیونگ ڈرگ اس کو کہہ سکتے ہیں نا، پروسیجر ڈائلسس ہیں یا پروسیجر کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک دن بھی مس نہیں کر سکتے ہیں. بالکل، یہ ان کی لائف لائن ہے ڈائلسس. بالکل ایسے ہے ہاں، کہ آپ نے یہ کرانا ہے، ضرور کرانا ہے. اچھا، اور ٹرانسپلانٹ کا پروسیجر کب سٹارٹ ہوتا ہے؟ کب ہمیں یا ڈاکٹر یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ اب جو آپ کا وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہونا ہے؟ ڈائلسس کے بعد ہے یا کب ہے یہ؟ جس وقت آپ کا ڈائلسس کی ضرورت پڑ گئی ہے، 10 سے 15% کڈنی کا فنکشن رہ گیا، اوکے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ کرونک کڈنی فیلئر ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ جو ریکوری والا ہے کہ جو ڈائلسس سے ریکور ہو جائے، جو ریکور ٹائم کے ساتھ ریکور ہو جائے. تو آپ یا ڈائلسس کے اوپر چلے جائیں یا ٹرانسپلانٹ کے اوپر چلے جائیں، ٹھیک ہے، اسی وقت چلے جائیں. اوکے. یا یہ کہ آپ پہلے ڈائلسس کے اوپر چلے جائیں اور ساتھ ساتھ ٹرانسپلانٹ کا ورک اپ کرتے رہیں. اچھا. کیونکہ ٹرانسپلانٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک گاڑی کا فلٹر کھولا اور فلٹر لگا دیا. اس کا ورک اپ لمبا چوڑا ہوتا ہے. پیشنٹ کے لیے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی اس کو ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ہر پیشنٹ کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا. اچھا. اس کا دینے والا کون ہوگا کڈنی، ڈونر کون ہوگا. اور ڈونر کے بھی بہت لمبے چوڑے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جی دینے والے کی زندگی کے اوپر تو آگے چل کے کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. اگر اس کو کوئی 1% کا بھی چانس نظر آتا ہے، بلکہ 1% تو میں کہوں گا بہت زیادہ ہے، اگر 0.1% کا بھی کوئی چانس نظر آتا ہے کہ اس کی زندگی آگے چل کے کمپرومائز ہو سکتی ہے تو اسے کڈنی نہیں لیا جاتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. تو یہ دونوں کے ٹیسٹ جو ہیں، دونوں کے ورک اپس جو ہیں، پیشنٹ کا بھی اور ڈونر کے بھی، یہ 1.5 مہینہ لے لیتے ہیں. اتنا ٹائم لے لیتے ہیں اگر آپ بہت تیزی سے بھی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لازمی اگر کڈنی ابھی پیشنٹ سروائیو نہیں کر سکتا، اس کا کڈنی کا فنکشن جو ہے وہ 10 سے 15%، تو اس وقت تک وہ ڈائلسس پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کے بعد جب ٹرانسپلانٹ کرا لیا جاتا ہے یا اس سے پہلے مریض کو کیا احتیاط بتائی جاتی ہیں، اور ٹرانسپلانٹ کے بعد کیا پریکاشنری میئر جو ہیں وہ پیشنٹ لینے ہوتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ ٹرانسپلانٹ سے پہلے لمبے چوڑے ٹیسٹ ہوتے ہیں دونوں کے. ٹھیک ہے. ٹرانسپلانٹ جو ہے نا، یہ بالکل ایک جہاز کی طرح کہ جہاز اڑا لیا، اس کا زمین سے رابطہ ختم ہو گیا، اس کی جہاز کی جو آپ نے مینٹیننس کرنی ہے وہ زمین پہ کرنی ہے. اچھا. تو اسی طرح ٹرانسپلانٹ کے لیے بھی جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ ٹرانسپلانٹ سے پہلے کرنا ہے. اچھا. سپوز کہ اس کا اگر ہارٹ کا کوئی ایشو ہے تو وہ ٹرانسپلانٹ سے پہلے کیجیے. اگر اس کے کوئی لیور کا ایشو ہے تو وہ ٹرانسپلانٹ سے پہلے کیجیے. اگر ٹی بی کا کوئی ایشو ہے، کوئی انفیکشن ہے ٹی بی کے علاوہ، تو وہ ٹرانسپلانٹ سے پہلے اس کو حل کرنا ہے. ہارٹ کے میں آپ کو ہارٹ کی ایگزامپل دیتا ہوں. ہارٹ کے اگر ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں، جو کہ میں نے کہا کہ 50% کے قریب جو گردے فیل ہوتے ہیں وہ ڈائبٹیز کی وجہ سے، ان کا ہارٹ بھی خراب ہوتا ہے، ہارٹ کے اوپر بھی اثر ہوا ہوتا ہے. تو اگر ٹرانسپلانٹ کر لیا، اس کو اسٹیرائڈ دیے جاتے ہیں، تو وہ جو ہارٹ کی ڈیزیز ہے وہ بہت جلدی ایگریویٹ کر جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو کارنریز ہیں، جو ہارٹ کی ویسلز ہیں، وہ بڑی جلدی بلاک ہو جائیں اگر پہلے سے بھی بلاک ہے. تو اس کے بعد ٹرانسپلانٹ کے بعد اینجیوگرافی مشکل ہو جاتی ہے. اس کو آپ جب اینجیوگرافی کریں گے تو نیا کڈنی جو وہ رسک کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کو ڈیمیج نہ ہو جائے. تو اس لیے اگر آپ کو شک ہے، کوئی ٹیسٹ ایسا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ان کا ہارٹ کا
का प्रॉब्लम हो तो वो सकता पहले है उसको तो पहले वो ट्रीट कराएं। कर ले। इसी ठीक तरह है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन या टीबी नज़र आती है तो उसको पहले से ट्रीट कर लें, क्योंकि ट्रांसप्लांट की दवाइयाँ जो हैं वो उसको एग्रीवेट कर देंगी। ओके। एक तो ये चीज़ है कि इसको टेस्टों को सुकून से करना चाहिए ठीक है। और जिस तरह वो कहे कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, हम लोग के एक बहुत कॉमन एक प्रैक्टिस चलती है कि जब खून की कमी होती है तो बजाय वो टीका लगाने के जो खून की कमी पूरा करता है, वो जो हार्मोन है वो उसका टीका लगाने, ब्लड लगा दिया जाता है हाँ जी, मरीज़ को। हाँ जी। जब वो ब्लड लगा दिया जाता है तो वो एंटीबॉडीज़ एक सेंसिटाइजेशन पेशेंट के अंदर पैदा हो जाती है। अच्छा। तो उसको बहुत ज़्यादा चांस होता है कि जब किडनी उसको लगाया जाए तो वो उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करे। ओह, तो ट्रांसप्लांट के जो कैंडिडेट्स हैं जिनका आगे चल के ट्रांसप्लांट होना है तो वो ब्लड ना लगवाएं, वो ब्लड ना लगवाएं। ब्लड कभी ना लगवाएं। ओके, ठीक है। ब्लड लगाने का वैसे भी जो ख़तरा होता है कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ट्रांसमिशन का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ओह, तो ब्लड वैसे भी नहीं लगाना चाहिए, और ख़ासकर जो ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट है उनको तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। तो आफ्टर ट्रांसप्लांट सर किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? अब जैसे अगर एक नया ऑर्गन जा रहा है ना बॉडी के अंदर, तो बाकी ऑर्गन्स या आपकी बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही, उसकी भी तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ऐसा कुछ होता है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ट्रांसप्लांट जो है ना ये एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है, ये एक अच्छा। स्टार्ट ऑफ द न्यू स्टोरी है। ठीक है। आप ये ना कहें कि ट्रांसप्लांट हो गया, बिल्कुल सारी चीज़ें जो वो ख़त्म हो गई हैं और पेशेंट जो बिल्कुल रिकवर हो गया और नॉर्मल हो गया। उसकी जो लाइफ स्टैंडर्ड्स जो हैं पेशेंट के बैक टू द नॉर्मल लाइफ, वो तो 90-95% तक नॉर्मल हो जाती है। अच्छा। कि वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाता है। वो नॉर्मल अपना एजुकेशन को रिज्यूम कर लेता है, अपनी जॉब को, अपने फैमिली का एक अर्निंग मेंबर बन जाता है, मुआशरे का एक अर्निंग मेंबर बन जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक नई कहानी भी शुरू हो जाती है, उसको बहुत सारे रिस्क साथ आ जाते हैं। अच्छा। आप उसको इम्यूनिटी सप्रेस करने की दवाइयाँ दे रहे हैं। इम्यूनिटी सप्रेस इसलिए की जाती है कि किडनी रिजेक्ट ना करे। ठीक है। उसके साथ ये होता है कि उसको मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ठीक, अगर वो दवाइयाँ कम होंगी तो रिजेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा होगा। तो एक बैलेंस रखना पड़ता है कि ना वो रिजेक्शन की तरफ जाए और ना वो इन्फेक्शन की तरफ जाए। ठीक है। जब लॉन्ग टर्म इसके ऊपर ड्रग्स के ऊपर होता है तो इनको कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, इस तरह की डायबिटीज़ बहुत सारे लोगों में जिनको डायबिटिक नहीं होती, दवाइयों की वजह से डायबिटिक हो जाते हैं। तो ये जो नेफ्रोलॉजिस्ट का काम है वो ये है कि इन दवाइयों को बैलेंस रखना, कि इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी ना आए, कि वो कैंसर हो जाए, इन दवाइयों की वजह से किडनी डैमेज ना हो जाए, इन दवाइयों की वजह से, ज़्यादा दवाइयों की वजह से डायबिटीज़ ना हो जाए, और इतनी कम भी ना हो कि किडनी रिजेक्ट हो जाए। तो उसको रेगुलर विजिट करना होता है। ठीक है। 4 से 5-6 हफ्ते के बाद अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रेगुलर विजिट करना होता है। वो उन दवाइयों के लेवल्स चेक करता है, वो उनके यूरिन के टेस्ट करते हैं, उनके ब्लड प्रेशर देखते हैं, शुगर देखते हैं, और फिर वो दवाइयाँ सारी एडजस्ट की जाती हैं। तो ये कह देना कि ट्रांसप्लांट हो गया और बस मेरा अब किसी बैक टू द नॉर्मल लाइफ नहीं हो सकता। नहीं, लाइफ तो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन विद रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। रिस्क फैक्टर अगर आप केयर करेंगे अपने आप की, अपनी उस चीज़ की, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया ना कि हमने किस तरह इन बीमारियों से निकलना है। एक हेल्दी पर्सन के लिए, अपने हेल्दी अगर आपने किडनीज रखनी है तो किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए, हमें किस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि हमारी किडनीज हेल्दी रहे? मैंने बताया कि 60% तो ब्लड प्रेशर और शुगर वो है। हाँ जी। अगर आप हेल्दी लाइफ लें, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में जहाँ पे तेज़ी से डायबिटीज़ फैल रही है। 2013 तक पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में नहीं था, और ये एस्टीमेट था कि 2035 में जाकर टॉप 10 कंट्रीज़ में आएगा। अच्छा। 2019 में पाकिस्तान का 9वां नंबर हो गया। 2023 के अंदर पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ गया। इस वक्त चाइना और इंडिया के बाद तीसरे नंबर पर डायबिटिक की पॉपुलेशन पाकिस्तान के अंदर है। हर साल हमारा 15 से 20% लोग जो हैं वो डायबिटीज़ उनको हो रही है। अगर हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल हो, हमारा जंक फूड कम हो जाए, हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर आ जाएं और केक, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ वगैरह छोड़ दें, तो एटलीस्ट ये
50% جو کڈنی فیلئر ان کو تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو بلڈ پریشر کی جو ہماری فگرز ہے مختلف فگرز ہیں کہ 25 سے 40% کے تک لوگ جو ہے ہائپرٹینسو. ہاں جی. اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ ان میں سے آدھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو بلڈ پریشر ہائپرٹینسو. اگر یہ رکھ لیا جائے کہ سال میں ایک دفعہ صرف سال میں ایک دفعہ اپنا بلڈ پریشر شوگر اور یورین کا ٹیسٹ کرا لیجیے. یورین کا ٹیسٹ جو صرف 100 روپے یا 150 روپے میں ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اور یورین کے ٹیسٹ میں سب سے پہلے گردے کی بیماری کا پتہ چل جاتا ہے. تو آپ یہ ان چیزوں کو بہت حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں گے, واک کریں گے, ایکسرسائز ماڈریٹ ہوگی, ہفتے میں 120 منٹ مور دین انف ہے. آپ کی الٹیمیٹلی ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کنٹرول رہے گی اور انڈائریکٹلی آپ کا کڈنی پیشنٹ جو ہے کڈنی برڈن جو وہ کم ہوتا جائے گا. اچھا, دوسرا جو کڈنی پیشنٹ ہے اس کے لیے آپ ڈاکٹر جو ہیں وہ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں, کون سی ڈائٹ انہیں لینی چاہیے, کون سی ڈائٹ انہیں بالکل ہی اپنی لائف سے ایلیمنیٹ کر دینی چاہیے؟ یہ بہت بڑا متھ آپ نے ریز کر دیا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا. بہت ایک متھ ہے کہ جی پانی زیادہ پی. ہاں جی. جب کڈنی فیل ہو رہا ہے تو وہ پانی بھی تو اتنا کم نکالے گا. ہاں. تو موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی ریٹین کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ان کو پانی دیتے جاتے ہیں, ان کے اندر پانی جمع ہوتا جاتا ہے اور ان کی سوج بڑھتی جاتی ہے, اور پھر ایک سٹیج آتا ہے کہ یہ پانی لنگس میں بھی جمع ہو جاتا ہے اور ان کو سانس کی تکلیف بھی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک متھ بہت بڑی ہے کہ جی پانی زیادہ پئیں, اس کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں. ٹھیک. جب گردے خراب ہوتے ہیں تو پوٹاشیم جو ہوتی ہے وہ کڈنی نہیں نکالتے, وہ جسم میں بڑھتی جاتی ہے. اچھا. اور پوٹاشیم ہماری فروٹس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ہاں جی, کیلے میں بہت زیادہ ہے, کھجور میں بہت زیادہ ہے. سیب اور امرود دو ایسے فروٹ ہیں جن میں ذرا کم پوٹاشیم, تو یہ ذرا تھوڑے درمیانی مقدار میں لیے جا سکتے ہیں گردے کے. باقی فروٹس کے ہم لوگ ان کو اسٹرکٹلی کہتے ہیں کہ یہ نہ لیں, کیونکہ وہ پوٹاشیم کسی وقت بھی ان کے ہارٹ کو بلاک کرتے ہیں. اچھا, آج کل جیسے واٹر میلن آیا ہوا ہے, یہ ساری چیز یہ بھی نہیں کھا سکتے. واٹر میلن, آم وغیرہ یہ بھی نہیں کھا سکتے. اوکے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آتی ہے کہ کڈنی اسی طریقے سے فاسفیٹ کو نکالتے ہیں. جی. یہ جو فاسفیٹ ہے یہ ہڈیوں کے نشو و نما کے لیے, تو اس کا فاسفیٹ لیول بڑھتا جاتا ہے اور جسم میں اس کو خارش اور ہڈیاں کمزور ہوتی جاتی ہیں. تو فاسفیٹ جو ہے یہ دالوں میں, کوک پیپسیز میں, ان میں زیادہ ہوتا ہے اور ملک پروڈکٹس میں. تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ دالیں صرف ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ لیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور ملک یا ملک کی پروڈکٹ جو ہیں وہ 1 کپ سے زیادہ دن میں نہ لیں. 1 کپ سے زیادہ نہ لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب میجر چیز جو آ جاتی ہے پروٹینز آتی ہیں. جی. تو ڈائلیسس کی پہلے سٹیج جو ہے, ڈائلیسس سے پہلے جو ہے پیشنٹ ابھی تک ڈائلیسس, ان کو ہم کہتے ہیں کہ پروٹین ذرا کم لیں. اور جب وہ ڈائلیسس پہ آ جاتا ہے پیشنٹ تو پھر ان کو کیونکہ پروٹین لاس ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ عام بندے سے کچھ زیادہ پروٹین. اچھا, پھر زیادہ لینی ہے, پھر وہ زیادہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ڈاکٹر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے کون کون سی ڈائٹ آپ نے لینی ہے. لیکن آج بھی بہت ساری چیزیں جو ہماری آج کلیئر ہوئی ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پروفیسر ڈاکٹر وقار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے, اور اسی نوٹ پر ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.